أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون
فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو بہت سے مجادلات غیروں سے ہوئے، ان میں سے ایک کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے عقل عطا فرمائی ہوئی تھی اور اسے ہم نے ہدایت دے رکھی تھی، اور ہم ابراہیم کی ذات سے بخوبی واقف تھے. اس کے اندر جتنی خوبیاں پنہاں تھیں ان سب خوبیوں پر ہماری نظر تھی، اور اس گواہی کے بعد ہم اس واقعہ کو پیش کرتے ہیں کہ وہ ایک صاحب رشد انسان تھا، گہری خوبیوں کا مالک تھا، اسے عقل حاصل تھی، اس لیے کوئی خلاف عقل بات وہ نہیں کر سکتا تھا. اور یہ سب کچھ جاننے کے بعد ہم یہ بات بیان کر رہے ہیں. جب اس نے اپنے باپ سے یہ کہا اور اس کی قوم سے، یہ کیا تم نے بت بنا رکھے ہیں جن کے سامنے تم وقف ہو بیٹھے ہو، دھرنے مار کے بیٹھ رہے ہو، آخر یہ ہیں کیا چیز؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح دیکھا تھا کہ وہ ان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا یہ بات ہے تو تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا ہو. صرف ایک نسل کا قصہ نہیں، معلوم ہوتا ہے تم پشتوں کے بگڑے ہوئے ہو، وہ بھی غلط تھے اور تم بھی غلط ہو. یعنی اگر یہ کوئی دلیل دے کہ میں نے اپنے ماں باپ کو پایا ہے اس لیے میں سچا ہوں تو یہ تو بڑی نامعقول بات ہے. اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا یہ مطلب بنے گا کہ تمہارے اس کے ماں باپ بھی جھوٹے ہیں. یہ نتیجہ تو نکل سکتا ہے. یہ نتیجہ کیسے نکلایا کہ چونکہ ماں باپ نے ایسا کیا تھا اس لیے ہم سچے ہیں؟ یہ ہے جو دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام الٹا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کیا تو کسی خاص سچائی کو لے کر ہمارے پاس آیا ہے، کسی ایسی حقیقت کو جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، یا محض ہم سے مذاق کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ تمہارا رب آسمان اور زمین کا رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا، اور یہ وہ بات ہے جس پر میں پوری طرح گواہ ہوں. اس کے سوا میں کسی حق کو نہیں جانتا. بس جس حق کا تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو، اگر یہ بات ہے تو میں گواہ ہوں اس بات پر کہ خدا کے سوا اور کوئی نہیں ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہو، اور اس کے خلاف کوئی شہادت تم پیش نہیں کر سکتے. تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میں اسی خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ لازماً میں تمہارے بتوں کے ساتھ کوئی تدبیر کروں گا، کوئی ایسی تدبیر کروں گا جس سے ان کا جھوٹ ثابت ہو جائے.
لیکن یہ تدبیر میں اس وقت کروں گا جب تم لوگ مجھے چھوڑ کر الگ ہو جاؤ گے، جب ان بتوں کو خالی چھوڑ دو گے. یعنی میں نے کچھ کرنا ضرور ہے، لیکن ایسی بات کرنی ہے جس کو تمہارے ہوتے ہوئے میں نہیں کر سکتا، کیونکہ تم مجھے روک دو گے. اس لیے جب میں نے دیکھا تمہارے بت خالی پڑے ہیں، تمہاری حفاظت سے باہر ہیں، اس وقت میں کچھ کر دوں گا ان کے ساتھ. بس حضرت ابراہیم کو ایک موقع ملا اور انہوں نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سوائے ایک بڑے بت کے جو ان میں سب سے بڑا تھا. لعلہم الیہ یرجعون، اس لیے کہ اس بارے میں وہ حضرت ابراہیم کی طرف رجوع کریں. یہاں الہ کی ضمیر بڑے بت کی طرف نہیں جاتی، کیونکہ جیسا کہ آیت آگے کھول دے گی مضمون کو، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح طور پر ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ اس بت سے پوچھو، بلکہ ٹوٹے ہوئے بتوں کے متعلق کہا تھا، اور وہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. اس لیے حضرت ابراہیم کا شروع سے ہی موقف یہ تھا کہ میں ان کو پہلے سے متنبع کر دوں کہ میں ہوں جو کچھ کرنے والا ہوں. پھر جب کچھ ہو جائے تو پھر میری طرف آئیں اور کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ کس نے یہ کیا اور کیوں کیا. یعنی آغاز ہی سے بات خوب کھولتے چلے جا رہے ہیں. قالوا من فعل هذا بآلهتنا، کچھ لوگ ان میں سے ناواقف تھے، ان کو علم نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے قوم کے بعض لوگوں سے کیا بات کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے جس نے ہمارے بتوں سے ایسا فعل کیا ہے؟ یقیناً وہ بہت بڑا ظالم ہے. تب اس گروہ نے جن سے حضرت ابراہیم کی گفتگو ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان ابراہیم نامی کو ایسی باتیں کرتے سنا تھا. یعنی کوئی چور لکا چھپا چور نہیں ہے، کوئی مخفی نہیں ہے، وہ تو کھلم کھلا ایسی باتیں کر رہا تھا کہ میں یہ کرنے والا ہوں، اس لیے لازماً وہی ہے. انہوں نے کہا اچھا پھر جو بھی وہ ہے اسے پکڑ کر لاؤ اور عوام الناس کے سامنے پیش کرو، تاکہ وہ دیکھیں تو صحیح کہ یہ کون جرت مند انسان ہے جو ایسی حرکتیں کرتا ہے. تب ساری بھری مجلس میں جب قوم اکٹھی تھی، وہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیش کیا گیا. انہوں نے کہا اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے بتوں سے ایسا فعل کیا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک جیسا کہ تفسیر صغیر میں ہے اور ہمارے اور بہت سے علماء نے یہ ترجمہ کیا ہے، فعلہ کے بعد وقفہ ڈالا گیا ہے. انہوں نے حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ اسے کسی کرنے والے نے کیا ہے. یعنی فعلہ کا جو فاعل ہے اس کا ذکر حضرت ابراہیم جواباً نہیں کرتے. انہوں نے پوچھا تو نے کیا ہے؟ تو کہا لازماً کسی کرنے والے نے کیا ہے. یہ جواب کا طرز ہے. کبیرہم ھذا، ان میں سے بڑا یہ ہے. فسلوہم ان کانوا ینطقون، بس ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں. یہ میری مراد تھی کہ یہاں جا کر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ضمیر بت کی طرف نہیں پھیرتے کہ اس سے پوچھو، بلکہ سب بتوں سے کہا ہے کہ پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں. تو اس میں ایک حکمت ہے، وہ میں بتاؤں گا کہ کیا حکمت ہے. بہرحال اگر اس ترجمے کو قبول کیا جائے، اور قبول کیا جا سکتا ہے، اس کے خلاف کوئی قطعی منطقی دلیل نہیں دی جا سکتی کہ یہ ترجمہ نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. ہو سکتا ہے فعلہ کے بعد وقف کیا جائے تو یہ معنی بنیں گے کہ کسی کرنے والے نے ایسا کیا، ان میں سے بڑا تو یہ ہے، اور ان بتوں سے تم پوچھ لو کہ کیا واقعہ ہوا. لیکن اس پر ایک تھوڑا سا اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ جب کبیر کو اس لیے بچایا تھا کہ اس کی طرف رجوع کریں اور یہ ثابت کیا جائے کہ اس بڑے نے مارا ہے، تو پھر آگے یہ سوال اٹھنا چاہیے تھا کہ اس بڑے سے پوچھ لو، اور صحیح سلامت بھی وہی موجود تھا. تو اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ پھر ٹوٹے ہوئے بتوں سے پوچھنے کا کیوں کہا؟ لیکن اگر فعلہ کی ضمیر کبیرہم کی طرف پھیری جائے تو پھر یہ اعتراض پیدا نہیں ہوتا. فعلہ کبیرہم ھذا کا مطلب یہ بنے گا کہ یقیناً اس بڑے نے ایسا کیا ہے. مجرم تو اقراری نہیں ہوا کرتا، اس لیے جن کو مارا ہے ان سے پوچھو، اور یہ اگر بول سکتے ہیں تو بتا دیں گے.
اور اگر تمہارے خدا ایسے ہیں جو مر جاتے ہیں انسان کے مارنے سے تو پھر نہیں بول سکیں گے. لیکن اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تمہارے خدا نہیں مرتے تو پھر ان کو اس حالت میں بھی بول پڑنا چاہیے. جن پر ظلم ہوا ہے ان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ کس نے مارا ہے تمہیں؟ یہ ترجمہ بظاہر زیادہ قرین قیاس نظر آتا ہے عبارت کی روح سے، لیکن اس پر ایک اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا، اور سلسلہ عالیہ احمدیہ کے جتنے علماء پہلا ترجمہ کرتے ہیں وہ اسی احتمال سے بچنے کے لیے وہ ترجمہ کرتے ہیں. یہ ہمارے عقائد میں داخل ہے، بنیادی عقائد میں، کہ نبی معصوم ہوتا ہے اور اس کے لیے جھوٹ بولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بس چونکہ اس ترجمے سے یہ احتمال پیدا ہو جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جھوٹ تسلیم کر لیا جائے، اس لیے اس سے اعراض کی خاطر وہ ثانوی درجے کا ترجمہ قبول کر لیا جاتا ہے اور ایک مجبوری گویا درپیش ہے. ورنہ سیاق عبارت کے لحاظ سے تو وہی دوسرا ترجمہ زیادہ موزوں نظر آتا ہے. میں نے جہاں تک غور کیا ہے میرے نزدیک ایسی کوئی مجبوری پیش ہی نہیں ہے. اگر دوسرا ترجمہ بھی قبول کر لیا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بڑے نے مارا ہے، تم ان سے پوچھ لو، تو ہرگز کسی جھوٹ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. جھوٹ اور سچ کا اگر ہم تجزیہ کریں صحیح معنوں میں کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے اور سچ کیا ہوتا ہے، اس کی کوئی ایسی کامل تعریف کریں جس سے جو جامع اور معنی ہو جائے، تو بعض ایسی صورتیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی کہ ایک بیان کرنے والا خلاف واقعہ بیان کرتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا، اور ایک بیان کرنے والا واقعہ صحیح بیان کر رہا ہوتا ہے لیکن جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. یہ دو قطعی صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. مثلا اگر کوئی آپ سے پوچھے، بچہ بعض دفعہ تنگ کرتا ہے کہ یہ چیز کہاں گئی، تو آپ کہتے ہیں زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا. واقعہ کے تو بالکل خلاف ہے. یا کوئی کہتا ہے کہ مثلا میز پڑی ہوئی ہے تو اس کو جواب دے دیتا ہے چڑھ کر کہ میں نے کھا لی ہے، میرے پیٹ سے نکال لو. بالکل واقعہ کے خلاف بات ہے، لیکن کوئی معقول انسان اس کو جھوٹ نہیں کہہ سکتا. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اس لیے کہ کہنے والا جانتا ہے کہ دوسرا اس پر یقین نہیں کرے گا، اور اس مقصد کی خاطر کہتا نہیں کہ دوسرا اس پر یقین کر لے. بس جھوٹ وہ ہوتا ہے جو اس مقصد سے بولا جائے، خلاف واقعہ بات اس مقصد سے کہی جائے کہ دوسرا اس پر یقین کر لے، اور اس بات کا امکان ہو کہنے والے کے نزدیک کہ اس کو اس پر یقین کر سکتا ہے. اگر اس کے برعکس مطلب ہو اور کہنے والے کے دل میں کامل یقین ہو کہ وہ یقین نہیں کر سکتا اور اس کے نتیجے میں کچھ اور بتانا چاہتا ہے، تو پھر وہ جھوٹ نہیں ہے. اسی طرح اس کے برعکس ایک مثال ہے کہ واقعہ سچا ہے، کہنے والا جھوٹا ہے. اس کی بہترین مثال کریم میں بیان ہوئی ہے. چنانچہ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، منافق تیرے پاس آتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. حلف اٹھا کر کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہ ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. اور اللہ خوب جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، کیونکہ جس نے بھیجا ہے اس کو زیادہ پتہ ہے. اس کے باوجود خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. واقعہ سچا بیان کر رہے ہیں، لیکن جو واقعہ بیان کر رہے ہیں اس پر ان کو اعتماد نہیں ہے. اس لیے مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ سچا واقعہ دوسرے سچے کے طور پر تسلیم کر لیں، مقصد یہ ہے کہ یہ بات تسلیم کر لیں کہ ہم اس کو سچا سمجھتے ہیں، اس لیے جھوٹ بن گیا. تو سچ اور جھوٹ کا اگر آپ تجزیہ کریں تو دونوں شکلیں سامنے آ جاتی ہیں. خلاف واقعہ بات بیان کی جا رہی ہے لیکن اس کا جھوٹ سے کوئی تعلق نہیں، بالکل سچی بات بیان کی جا رہی ہے، اور ایسی سچی کہ اس سے زیادہ سچی بات انسانوں کے سامنے کبھی نہیں آئی کلمہ توحید کے علاوہ. اللہ ایک ہے، یہ سب سے سچی بات ہے. اور اس کے بعد دوسرے درجے کی بات یہ ہے کہ اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں،
اور خدا کہتا ہے کہ سب سے سچی بات بظاہر کر رہے ہیں لیکن ہیں جھوٹے. حضرت ابراہیم کے معاملے میں کیا واقعہ ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شروع میں ان کو بتا دینا کہ میں تمہارے بتوں سے کچھ کرنے والا ہوں، قطعی طور پر ثابت کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم کوئی بات ایسی نہیں کر رہے جس سے اپنے پر سے واقعتاً الزام ٹالنا چاہتے ہوں. وہ تو کھلے بندوں بتا رہے ہیں کہ میں کرنے والا ہوں. اور حضرت ابراہیم کو کامل یقین تھا کہ یہ سوال ہی نہیں ان کے لیے پیدا ہوتا کہ یہ مان جائیں کہ کسی اور نے کیا ہے. ان کے دل گواہی دیں گے کہ یہ بات جھوٹ ہے. بس جھوٹ کی حقیقت کھولنے کے لیے واقعہ بیان ہو رہا ہے، نہ کہ جھوٹ کی تائید کے لیے، اور بالکل برعکس نتیجہ نکالا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم کا یہ فقرہ جھوٹ پر سے پردے اٹھا رہا ہے، نہ کہ جھوٹ بول رہا ہے. اور اس کمال فصاحت و بلاغت کے ساتھ جھوٹ پر سے پردہ اٹھا رہا ہے کہ قرآن کریم گواہی دیتا ہے کہ پھر جب انہوں نے اپنے نفسوں میں غور کیا تو ان کے دل سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ ہاں ظالم تم ہی لوگ ہو. حقیقت یہ ہے کہ ان بتوں میں کوئی سچائی نہیں. یہ ان کے دل کی آواز تھی جو اٹھی. نکسوا علی رؤوسہم، گویا ابراہیم کے ساتھ اس مقابلے میں وہ اوندھے منہ جا پڑے. ایسی مار کھائی ہے کہ سر کے بل زمین پر جا پڑتے ہیں. اور سارا سابق مضمون کا گویا بتا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نہایت ہی اعلیٰ منطقی دلیل کے طور پر اس کو استعمال کیا تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں فخر سے یہ بیان کیا کہ ہم نے اس کو رشد دی تھی. رشد کے بعد جھوٹ کا واقعہ بیان کرنا تھا خدا تعالیٰ نے. یہ اچھا رشد ہے کہ بڑی شان سے تعریف فرما رہا ہے کہ جس بندے کی میں ذکر کرنے والا ہوں اس کو ہم نے ایک رشد عطا کی تھی اور اس کی خوبیوں سے گہرائی تک ہم واقف تھے. خوب باخبر ہونے کے باوجود اس کو مثال کے طور پر پیش کر رہے ہیں. اور آگے واقعہ کیا بیان کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک، جھوٹ کا. بالکل لغو بات ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور پہلے کھول دیا اس مضمون کو کہ ابراہیم جھوٹ بولنے کے لیے ہرگز آمادہ نہیں تھا. اس نے پہلے ہی قوم کو بتا رکھا تھا کہ میں یہ کام کرنے والا ہوں. اس لیے جو بعد میں جو واقعہ بیان کرتا ہے وہ ایک فصاحت و بلاغت کا کمال ہے، ایک نہایت ہی اعلیٰ درجے کی دلیل ہے دشمن کو جھوٹا کرنے کی. فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون. وہ اپنے دلوں میں غور کرنے لگے. رجعوا الی انفسہم کا ایک یہ ترجمہ بھی ہے کہ وہ اپنے نفسوں میں ڈوب گئے، اپنے دلوں میں انہوں نے غور کیا اور دلوں سے یہ آواز اٹھی ہے قالوا انکم انتم الظالمون، کہ وہ بے وقوفو ہو، اصل میں تم ظالم. لیکن شکست کھانے کے نتیجے میں وہ ڈھیٹ ہو گئے اور تسلیم کرنے کی بجائے انہوں نے آخر یہ کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. اس سے بھی پتہ لگا کہ وہ جانتے ہیں کہ ابراہیم جھوٹ نہیں بول رہے. کہتے ہیں ابراہیم تو خود جانتا ہے بڑی اچھی طرح، تجھے ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں، بے جان چیزیں ہیں. اس لیے یہ کیا قصہ ہے؟ تو نے بڑا ظلم کیا ہے ہمارے بتوں کو توڑ کر. تب حضرت ابراہیم نے اس دلیل کا نتیجہ نکالا جو دلیل دے رہے تھے. افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کہ پھر تم بڑے بیوقوف ہو. یہ تمہاری بات سچ ہے، نہ انہوں نے مارا نہ وہ مار سکتے تھے، اگر مارا بھی ہوتا تو بولنے کے قابل نہیں. بالکل بے جان چیزیں ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں. اور جو اتنی بے حقیقت چیز ہو اس سے نہ تمہارا فائدہ ہے نہ تمہارا نقصان وابستہ ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. فائدہ اس لیے نہیں کہ ان میں عمل کی کوئی طاقت نہیں، نقصان اس لیے نہیں کہ وہ کسی کو مار ہی نہیں سکتے. نقصان کیا ہوگا ان سے؟ نہ حق میں بول کر سکتے ہیں نہ خلاف بول سکتے ہیں، نہ حق میں کوئی فعل کر سکتے ہیں نہ خلاف کر سکتے ہیں. تب انہوں نے کہا کہ اس کو آگ میں ڈال دو، اس کے سوا چارہ کوئی نہیں. وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو اب سوائے اس کے چارہ نہیں رہا کہ اس کو آگ میں ڈال دو. یہ وہ نتیجہ ہے جو مخالف انبیاء کی مخالف قومیں ہمیشہ نکالا کرتی ہیں. جب دلائل میں کامل ہو جائیں، جب حجت اتمام کو پہنچ جائے
تو اس کے بعد خدا تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ سابقہ دستور یہی رہا ہے کہ اس وقت مخالفین تنگ آ کر جنگ پر آمادہ ہوتے ہیں اور شکست کو تسلیم نہیں کرتے. چنانچہ بعض مخالفین کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اب چارہ نہیں سوائے اس کے کہ یا یہ زبردستی ہمارے اندر واپس لوٹ آئیں یا پھر ان کو اس وطن سے نکال دو یا قتل کر دو، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. چنانچہ بعض دفعہ نوٹس دیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ 3 دن دیے جائیں گے تمہیں، یا تو توبہ کر لو، یعنی توبہ سے مراد یہ ہے کہ تم ہمارے موقف پر لوٹ آؤ، یا قتل ہونا منظور کر لو، یا اس ملک کو چھوڑ دو. یہ 3 دن کے سوا باقی باتیں وہی ہیں جو قرآن کریم فرماتا ہے کہ حضرت نوح کی قوم نے کہی تھی. لیکن فرمایا کہ صرف عذاب کا ایک طریقہ نہیں ہے جو وہ اختیار کرتے ہیں، بعض اوقات دوسرے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. ان میں سے ایک آگ کا عذاب ہے، زندہ جلانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور دور کے واقعات تو دور کے واقعات ہیں، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے یہ واقعات دیکھے ہیں. اس لیے سب سے زیادہ اس آیت کی حقیقت کو احمدی سمجھ سکتا ہے کہ ان پر یہ واقعات گزر چکے ہیں اور آئندہ بھی گزرتے رہیں گے. ہم ان آگوں سے گزرے ہوئے ہیں، اس لیے ہم جانتے ہیں کہ بین ہی اسی طرح ہوا کرتا ہے. آج قرآن کریم کی اس آیت کی صداقت کی سب سے بڑی گواہ جماعت احمدیہ ہے، اور اس کے دوسرے حصے کی بھی گواہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے ابراہیم سے کہا کہ اچھا اب تو چارہ نہیں ہے سوائے اس کو آگ میں ڈالنے کے، اپنی قوم سے یہ کہا کہ اس ابراہیم کو آگ میں ڈالے بغیر اب چارہ نہیں رہا، تب ہم نے یہ کہا کہ یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا اور امن کی جگہ بن جا. فارادوا بہ کیدن فجعلناہم الاخسرین، انہوں نے بھی ایک تدبیر کی لیکن ہم نے ان کی تدبیر کو الٹ دیا اور وہ گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو گئے. بس جس جماعت نے قرآن کریم کی گواہی کے ایک حصے کو بڑی شان کے ساتھ پورا ہوتے دیکھا ہے اور اس کے بعد کے حصے کو بھی بڑی شان کے ساتھ پورا ہوتے دیکھا ہے اور بارہا ایسے واقعات گزر چکے ہیں، ان کو دنیا کی کون سی آگ ڈرا سکتی ہے؟ خواہ وہ ظاہری آگ ہو تب بھی وہ آگ مسیح موعود کی غلام اور آپ کے غلاموں کی غلام بن کر رہے گی، خواہ وہ باطنی آگ ہو اور مانوی طور پر لفظ آگ کا استعمال کیا گیا ہو، تب بھی میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ وہ مسیح موعود کی غلام اور آپ کے غلاموں کی غلام بن کر رہے گی. اور جس طرح پہلے ابراہیم پر آگ ٹھنڈی کی گئی تھی، اس ابراہیم پر بھی آگ ٹھنڈی کی جائے گی. خواہ وہ ظاہری آگ ہو تب بھی وہ آگ مسیح موعود کی غلام اور آپ کے غلاموں کی غلام بن کر رہے گی، خواہ وہ باطنی آگ ہو اور مانوی طور پر لفظ آگ کا استعمال کیا گیا ہو، تب بھی میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ وہ مسیح موعود کی غلام اور آپ کے غلاموں کی غلام بن کر رہے گی. اور جس طرح پہلے ابراہیم پر آگ ٹھنڈی کی گئی تھی، اس ابراہیم پر بھی آگ ٹھنڈی کی جائے گی. یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کو دنیا کی کوئی قوم بدل نہیں سکتی، کوئی حکومت تبدیل نہیں کر سکتی، تمام دنیا کی طاقتیں مل کر بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتی. اور دراصل یہ ایک جاری و ساری حقیقت ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. جب سے آدم آئے اور جب تک اللہ کی طرف سے آنے والوں کا سلسلہ جاری ہے، ہمیشہ یہی ہوتا آیا ہے اور ہمیشہ یہی ہوتا رہے گا. وہ لوگ جو خدا کے نام پر کوئی اعلان حق کرتے ہیں، ان کے لیے لازماً آگ جلائی جاتی ہے اور لازماً ان کے لیے اس آگ کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے اور گلزار میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. یہ 2 لفظوں میں سچائی اور جھوٹ کے مقابلے کی کہانی ہے جسے قرآن کریم نے آخر پر یہ نتیجہ نکال کر ہمارے سامنے پیش کیا. بس دلائل یقیناً سچائی کے ساتھ ہوا کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. مختلف شکلیں بناتے رہتے ہیں دلائل، مختلف قوموں کے ساتھ مختلف صورتوں میں سامنے آتے ہیں، لیکن ہمیشہ براہین قاطعہ سچوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ متنبع کرنا چاہتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھ لینا کہ چونکہ دلائل تمہارے ساتھ ہیں اس لیے دلائل کے زور پر تم فتح پا جاؤ گے. جن قوموں سے تمہارا مقابلہ ہے وہ دلائل کو ایسی ہیں ان میں سے جو دلائل کو نہیں مانیں گی. جتنا زیادہ شکست کھائیں گی دلائل کے میدان میں اتنا زیادہ ان کا غصہ بڑھتا چلا جائے گا. بس محض دلائل کے برتے پر تم اس دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے. تمہیں لازماً میری طرف جھکنا پڑے گا اور مجھ سے تعلق بڑھانا پڑے گا.
کیونکہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ تمہارے سارے دلائل بیکار چلے جائیں گے اور تمہیں بچا نہیں سکیں گے، بلکہ برعکس نتیجہ پیدا کر دیں گے۔ تمہارے دلائل دلوں کو نرم کرنے کی بجائے دلوں کو اور زیادہ سخت کر دیں گے۔ احساس خفت انتقام میں تبدیل ہو جائے گا۔ تب صرف میں ہوں جو تمہیں بچا سکتا ہوں۔ اس لیے دلائل پر انحصار نہیں کرنا اور ہمیشہ میری ذات پر انحصار کرنا ہے، میری طرف جھکنا ہے، مجھ سے تعلق جوڑنا ہے۔ بس اس راز کو کسی احمدی کو کبھی نہیں بھلانا چاہیے۔ ہمارا مختلف زمانوں سے مقابلہ ہے، آج کسی ایک زمانے سے مقابلہ نہیں ہے۔ ایسی قومیں بھی آج آباد ہیں جن کے عقائد ان مشرکین جیسے ہیں جنہوں نے ابراہیم سے مقابلہ کیا تھا۔ ایسی قومیں بھی آج دنیا میں آباد ہیں جن کے عقائد ان لوگوں جیسے ہیں جنہوں نے نوح سے مقابلہ کیا تھا۔ ایسی قومیں بھی ہیں جن کے اعمال شعیب کی قوم کی طرح کے ہو گئے، اور ایسی قومیں بھی ہیں جن کے اعمال لوط کی قوم کی طرح ہو گئے۔ بس وہ وقت آ گیا ہے کہ قرآن کی یہ پیشگوئی پوری ہو ذر رسول کے تک، کیونکہ جب سب نبیوں کی قومیں آج ایک ہی دن میں ہمیں مختلف خطہ عرض پر پھیلی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، عقائد کے لحاظ سے بھی وہ سارے باطل عقائد آج دنیا میں موجود ہیں جو مختلف انبیاء کے زمانے میں پیدا ہوتے رہے، اور اعمال کے لحاظ سے بھی وہ سارے بد اعمال آج دنیا میں موجود ہیں مختلف خطہ عرض پر جو مختلف انبیاء کے زمانے میں اس قوم کو گندگی سے بھر دیتے رہے۔ بس جماعت احمدیہ کا مقابلہ نہ کسی ایک قوم سے ہے، نہ کسی ایک زمانے سے ہے۔ ہم وہ ہیں جن کے آقا کے متعلق، جن کے اس زمانے کے امام کے متعلق فرمایا گیا جری اللہ فی حلل الانبیاء، کہ خدا کا پہلوان مختلف نبیوں کے لبادے اوڑھ کر آیا۔ اس کو کبھی ایک بدی سے مقابلہ کرنا پڑے گا، کبھی دوسری بدی سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ بس جتنی بھیانک بدیاں ہمارے سامنے منہ کھولے کھڑی ہیں اور جتنے بھیانک تصورات ہمارے سامنے منہ کھولے کھڑے ہیں، ان میں ہر قوم کے بد تصورات موجود ہیں، ہر قوم کی بدیاں موجود ہیں۔ موسیٰ کے مقابل پر دہریت کا اعلان کرنے والے بھی آج موجود ہیں۔ بس جہاں آپ کو ان سب بدیوں سے نبرد آزما ہونا ہے، وہاں یہ یقین کامل بھی ہمیشہ ساتھ رکھنا ہے کہ ان سب قوموں کا خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اس خدا سے آپ تعلق جوڑیں تو وہ سارے معجزات آپ کے حق میں رونما ہوں گے جو مختلف نبیوں کے حق میں قریب رونما ہو چکے ہیں۔ جتنا خطرناک مقابلہ ہے اتنا ہی شاندار انجام بھی آپ ہی کا ہے۔ بس دعا کریں اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ بہت ہی خوش قسمت ہے وہ قوم جس کو اس عظیم الشان کام کے لیے چنا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معنی میں اپنے ساتھ رکھے اور اپنے پر توکل کرنے کے طریقے سکھا دے، وہ اسلوب سکھائے جس سے ہم خدا والے بن جائیں، اور پھر ہر معاملے میں ہر دوسرے سے زیادہ بڑھ کر ہمارے لیے غیرت دکھائے۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله
يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.